اس میں ہم دیکھیں گے کچھ بیسک انیشیل سیٹنگز اور دیکھیں گے کمپنی کیسے کریٹ کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ہماری کمپنی جب ایس اے پی پہ کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا گول کیا ہوتا ہے کہ ہم جلد سے جلد اپنی جو ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن ہیں ایس اے پی پہ پوسٹ کرنا شروع کر دیں. لیکن جب کمپنی کریشن کے بعد ہم فوراً اس طرف نہیں جا سکتے, اس کے لیے ہمیں پہلے کچھ انیشیل سیٹنگز کرنی پڑیں گی جو کہ ہمیں انیبل کرے گا کہ ہم اپنے اوپننگ بیلنسز بھی اس میں پٹ کر سکیں اور اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز بھی اس میں ہم ایس اے پی میں پٹ کر سکیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ بیسک انیشیلائزیشن کیسے کرنی ہے ایس اے پی پہ. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کمپنی جو نیو کریٹ کرنی ہے وہ آپ کیسے کرو گے. ایڈمن میں جاؤ گے اور یہاں سے چوز کمپنی کرو گے, ٹھیک ہے جی. یہاں سے اگر آپ نے پہلے کریٹ کی ہوں گی کمپنیز تو اس کی لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی. اگر آپ کے پاس جتنی آلریڈی کریٹ ہیں کمپنیز ان کی آپ کو یہاں پہ لسٹ آ رہی ہے. اگر آپ نیولی آپ اس پہ کام کر رہے ہو تو آپ نے یہاں سے نیو کمپنی بنا لینی ہے. تو آپ نے ادھر اس کو نیو کرو گے. پاسورڈ اس کا آپ نے لگانا ہے 1234, وہی جو آپ کی وی ایم کا پاسورڈ ہے. اچھا, یہاں پہ آپ اپنی کمپنی کا نام دو گے, جو بھی آپ کی کمپنی ہے. میں کہتا ہوں اے بی سی ٹریڈرز کے نام سے کچھ بھی کر کے. ڈیٹا بیس نام میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں کمپنی کا نام ہی ہوگا لیکن اس میں اسپیس ہمیں الاؤ نہیں ہے, ہم اسپیس نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے جی. تو اے بی سی میں کہوں گا انڈرسکور 2016 یا 2018 کر کے کچھ میں اس کا کمپنی کا ڈیٹا بیس نام سے آپ کا وہ سیو ہوتا ہے اس پہ. اچھا, اس کے بعد جو آپ نے لوکل سیٹنگز میں آنا ہے وہ آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی لوکل سیٹنگز اٹھانی ہے. اچھا, چارٹ آف اکاؤنٹس میں آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. نمبر 1 از یو ایس چارٹ آف اکاؤنٹس اور نمبر 2 از یوزر ڈیفائن. اگر آپ کو چارٹ آف اکاؤنٹس کا آئیڈیا نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چارٹ آف اکاؤنٹس ہوتے ہیں ایک لسٹ آف لیجرز, کمپنیز کے پاسبل کون کون سے اس نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے جن میں وہ ٹرانزیکشن پوسٹ کرے اپنی. تو اگر آپ یہاں سے یو ایس چارٹ آف اکاؤنٹس اوپن کرو گے تو جب یہ کمپنی آپ کریٹ کر لو گے اور واپس اپنے چارٹ آف اکاؤنٹس کو دیکھو گے تو اس میں پری ڈیفائنڈ چارٹ آف اکاؤنٹس آپ کو مل جائیں گے. لیکن اگر آپ پہلے سے بنے بنائے ہوں گے آپ اس کو پھر اپنے اکارڈنگلی کسٹمائز کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کے پاس یوزر ڈیفائن ہے تو یوزر ڈیفائن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ خود سے کریٹ کرنے جا رہے ہو چارٹ آف اکاؤنٹس کو. تو خود سے کریٹ کرو گے تو اس کا مطلب ہے چارٹ آف اکاؤنٹس میں کچھ بھی نہیں اکاؤنٹس شو ہو رہے ہوں گے, آپ کو اسکریچ سے سارے اکاؤنٹس خود سے کریٹ کرنا ہوں گے. تو ہم لیٹر آن سٹیجز میں جب ہم اپنا کورس کے اگلی ویڈیوز ہم بنائیں گے تو اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یوزر ڈیفائن کیسے ہم بنا سکتے ہیں. تو لیکن ابھی کے لیے ہم سمپل رکھتے ہوئی چیزوں کو یو ایس چارٹ آف اکاؤنٹس کو سلیکٹ کرنے جا رہا ہوں. بیسک لینگویج آپ کی انگلش ہی ہوگی. پوسٹنگ پیریڈ آپ کے جب آتا ہے یہاں پہ تو یہاں آپ کو پوسٹنگ پیریڈ سے ریلیونٹ کچھ انفارمیشن ایس اے پی کو دینی ہوں گی. پوسٹنگ پیریڈ آپ سمپل ورڈز میں کہہ لو کہ آپ ایس اے پی کو بتا رہے ہو کہ آپ اپنے بزنس کو رپورٹنگ پرپس کے لیے کس ٹائم پیریڈ میں ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہو, ٹھیک ہے جی. اپنی رپورٹنگ کس ٹائم پیریڈ کے لیے دیکھو گے, موسٹلی آپ کا فائنینشیل ایئر یا ٹیکس ایئر جس کو بولتے ہیں وہ ہے. تو آپ کو میں 2016 یہاں پہ بتاتا ہوں کہ پیریڈ نیم بھی رکھنا ہے, پیریڈ کوڈ بھی ہوگا. سب پیریڈ آپ کا منتھلی ہوگا. اگر آپ منتھلی رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دو قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ایک مینجمنٹ اکاؤنٹ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ. تو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ موسٹلی منتھلی بیسس پہ پریپیئر ہو رہی ہوتی ہے انٹرنل یوز کے لیے فار ڈیسیجن میکنگ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد جیسے کہ سال کے بعد آپ پبلش کرتے ہو. تو اگر آپ منتھلی رکھو گے تو اس میں آپ منتھلی پریپیئر کر سکتے ہو. تو جیسے میں منتھلی کروں گا اس نے نمبر آف پیریڈز 12 کر دیے ہیں. اچھا, پیریڈ سٹیٹس یہاں پہ ان لاکڈ ہی ہوگا بائی ڈیفالٹ, لیکن کمپنی کریٹ کرنے کے بعد میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاؤں گا کہ یہ پیریڈ سٹیٹس اور کون کون سے ہو سکتے ہیں, ان کا مطلب کیا ہے, وہ کب یوز ہونے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم جب کریٹ ہو جائے ایک دفعہ ہماری کمپنی سے دیکھیں گے. یہ کر کے آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے اور جسٹ اوکے کر دینا ہے. اس سے آپ کی کیا ہوگی, کمپنی 5 سے 10 منٹ لگیں گے, لوڈنگ کر کے آپ کی کمپنی کریٹ ہو جائے گی. اچھا, تو آپ نے اپنی کمپنی کریٹ کر لی اور آپ اس ونڈو پہ آ گئے, ٹھیک ہے جی. اب آپ کی بالکل اسکریچ سے کمپنی ہے, کچھ بھی اس پہ کام نہیں کیا ہوا. اب دیکھو ایک جو اونر ہے جو ایس اے پی امپلیمنٹ کرواتا ہے اس کا کیا موٹیو ہوتا ہے کہ یار میں نے اب امپلیمنٹ کرا دیا, اب جلد سے جلد میں اپنا جو پہلے اگر وہ ایکسل پہ کر رہا ہے, ٹیلی پہ کر رہا ہے, کوئک بکس پہ کر رہا ہے یا کسی بھی سافٹ ویئر پہ کام کر رہا ہے, میں اس کا جتنا ڈیٹا ہے
ایس اے پی شفٹ کروں اور پھر اپنی ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن اس میں سٹارٹ کر دوں. تو اچھا اب ہمارا بھی یہی گول ہے کہ ہم یار اپنے جتنا بھی ڈیٹا اس پہ موو کریں, لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ سیٹنگز کرنی پڑیں گی. اچھا اس سے پہلے ہم اپنی جو پہلی سیٹنگ دیکھیں گے اس کو میں بولتا ہوں کہ وہ جنرل سیٹنگ ہے, کہ مطلب فونٹ سائز کیا ہوگا, آپ نے اپنا ڈسپلے کیسے رکھنا ہے. تو اس کے لیے میں جاؤں گا ایڈمنسٹریشن, سسٹم انیشلائزیشن اور جنرل سیٹنگز. ایڈمن, سسٹم انیشلائزیشن اور جنرل سیٹنگ. اس پہ آپ کو دیکھ رہے ہو اوپر یہاں پہ مختلف ٹیبز آپ کو شو ہو رہے ہیں. یہ ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ان کے ہم بارے میں جاننا شروع ہو جائیں گے. اچھا ابھی ہمارا جو کنسرن ٹیب ہے وہ ڈسپلے سے ریلیٹڈ ہے. یہاں پہ اسکن سٹائل جو میں رکھوں گا وہ سیپ سگنیچر ڈیزائن رکھوں گا. ڈیٹ فارمیٹ آپ چینج کر سکتے ہو, کہ اگر آپ ڈیٹ منتھ اور ایئر میں نہیں کرتے, منتھ ڈیٹ ایئر ہے تو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہو. فونٹ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ٹائپ بھی سلیکٹ کر سکتے ہو, سٹائل بھی اور سائز بھی. تو میں کہتا ہوں یار تھوڑا سا اس کا میں سائز بڑا کروں, تو 12 پہ رکھ کے میں نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. اچھا ایس اے پی پہ کوئی چیز کا آپ نے اس کو سیو کرنا ہے تو دو آپشن ہے, یا تو انٹر پریس کرو گے یا آپ نیچے جا کے اسکرول ڈاؤن کر کے ونڈو میں اپڈیٹ کا آپشن کرو گے, تو دونوں چیزیں آپ کا اس کو اپڈیٹ کرے گا. تو یہ دیکھیں اب تھوڑی سی اس کی جو مطلب اس کا لے آؤٹ ہے تھوڑا سا زیادہ پریزنٹیبل ہو گیا. تو اب ہم نے جو پہلا کام کرنا تھا اس کی جنرل سیٹنگز تھی وہ ہم نے دیکھ لی. اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے سیٹ اپس کی طرف. اچھا ان سیٹ اپس کو میں بولتا ہوں فائنینشیل سیٹ اپس. آپ نے دماغ میں یہی بات رکھنی ہے کہ اوپننگ بیلنسز پٹ کرنے اور ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن کی طرف ہم نے جانا ہے, تو اس کے لیے ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں. تو اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنے فائنینشیل سیٹ اپس کو. تو نمبر 1 جو ہمارا بیسک انیشلائزیشن میں ہی ہے اس میں ہم فائنینشیل سیٹ اپ پڑھ لیں. تو نمبر 1 ہمارا جو سیٹ اپ ہوگا فائنینشیل سیٹ اپ جس کو میں بولتا ہوں, وہ آپ اپنی کرنسی کو ڈیفائن کرو گے. اب دیکھو آپ نے جو لوکل سیٹنگز اٹھائی تھیں وہ یو ایس کی اٹھائی تھیں, تو نیچرلی آپ کی جو کرنسی شو ہو رہی ہوگی وہ ڈالرز میں ہوگی. لیکن اگر آپ پاکستان میں کام کر رہے ہو, آپ کسی دوسری کنٹری میں کام کر رہے ہو, کسی اور ریجن میں کام کر رہے ہو, تو اس کے لیے تو آپ کو اپنی جو لوکل کرنسی ہے وہ ڈیفائن کرنی پڑے گی. اچھا کرنسی ڈیفائن کرنے کے 2 طریقے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک ہے آپ ایڈمنسٹریشن میں جاؤ, سسٹم انیشلائزیشن میں جاؤ, کمپنی ڈیٹیلز میں جاؤ, یہاں پہ کرنسیز شو ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کر کے ڈیفائن یوں کر سکتے ہو. لیکن یہ کوئی اتنا اچھا اس کا پروسیجر نہیں مانا جاتا, ہمیں جو ایگزیکٹ اس کا طریقہ ہے جہاں سے ہم نے سیٹ کرنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو ایڈمن سے جاتا ہوں, سیٹ اپس, فائنینشیلس اور یہاں سے کرنسی, ٹھیک ہے جی. جو آپ کے ماڈیول یہاں پہ شو ہو رہے ہیں وہی یہاں پہ اوپر بھی شو ہوں گے ماڈیولز میں. تو ایڈمن, سیٹ اپس, فائنینشیلس اور یہاں سے آپ کرنسیز کو کر لو گے. تو یہ دیکھو کرنسیز کی آپ کے پاس پہلے 3 کرنسیز ایس سی پی میں بائی ڈیفالٹ آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے اب اپنی کرنسی ڈیفائن کرنی, جیسے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو پی کے آر, پاکستان روپی, ٹھیک ہے جی. اوپر سے دیکھے میں بس اس کو کاپی پیسٹ کرتا جا رہا ہوں کہ یار جیسے وہ اوپر والی ڈیفائن ہوئی ہے اسی طرح میں جسٹ اسی پیٹرن پہ اپنے کرنسی کو ڈیفائن کرتا جا رہا ہوں. پاکستان روپی. اچھا 100 کرنسی جیسے سینٹ ہے, یورو ہے, اس کا ہوگا ہمارا پاکستانی روپی کا کیا ہوتا ہے جی, اس کا ہوتا ہے جی پیسہ. یہ کر دیا. پھر آپ نے پاکستانی روپی کی فل فارم کرنی, کاپی پیسٹ بھی آپ کر سکتے ہو ٹائم سیو کرنے کے لیے. یہاں پہ پھر آپ نے پیسہ لکھنا ہے تو پیسہ کر دیا. پھر آپ نے یہاں سے کیا کرو گے, پاکستانی روپی چوز کرو گے. تو میں پی کے آر لکھتا ہوں تو وہ مجھے سب سے اوپر پی کے آر کر. دیٹس اٹ جی. اپنا کرنسیز کو ڈیفائن کرنے کا بڑا سمپل سا پروسیجر ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا. اس کو اپڈیٹ کرو گے تو اب آپ کی جو آلریڈی بنی ہوئی کرنسیز ہیں اسی میں یہ شو ہونا شروع ہوگی. اس کا مطلب ہے اب آپ کے ایس اے پی کے اندر پاکستانی روپی بھی ایز اے کرنسی آپ نے بنا دی ہے. اچھا یہ فائنینشیل سیٹ اپ کا کام تھا کرنسی کے حوالے سے. اس میں اس کو کیٹیگرائز کرتا ہوں 2 چیزوں میں. نمبر 1 جو ہوگی آپ کی کرنسی کو بنانا ہے, جس کو ہم نے ڈیفائن کرنا بولا کہ جب جیسے میں نے ابھی کر کے دکھایا. نمبر 2 ہے ہم نے اس کرنسی کو ایز اے کرنسی, سسٹم کرنسی, لوکل کرنسی سیٹ اپ کرنا ہے. اچھا یہ جو دوسرا کام ہے نا, اس میں آپ کو بتاتا چلوں, ایس اے پی میں 3 طرح کی کرنسیز ہوتی ہیں. کون کون سی جی؟ سسٹم کرنسی, لوکل کرنسی اور فارن کرنسی. اچھا سسٹم کرنسی, فارن کرنسی اور لوکل کرنسی, ایس سی, ایف سی اور ایل سی. اب ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان تینوں سے کیا مراد ہے.
سسٹم کرنسی آپ کی بیسکلی وہ کرنسی ہوگی جس میں آپ کے چارٹ آف اکاؤنٹس بنے ہوں گے، جو آپ کی لیجرز کی کرنسی ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں بولوں کہ جس کی آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک کمپنی ہے وہ یو ایس بیسڈ ہے، اس کا بزنسز دوسرے ایشیا کے ریجن میں ہیں، تو وہ اپنے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو رپورٹنگ وہ لوکل کرنسی میں تھوڑی دکھائے گی کہ ہمارا پاکستانی روپی میں اتنا پروفٹ آ رہا ہے، اتنے ہمارے ایسٹس کی یہ پوزیشن ہے. نہیں، وہ اس ملک کی کرنسی یعنی کہ اپنے ڈالرز میں ہی اپنی رپورٹنگ دکھائے گی. تو یہ ہوتی ہے جی سسٹم کرنسی، جس میں آپ اپنے چارٹ آف اکاؤنٹس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، یا جس میں آپ اپنے لیجرز کو مینٹین کر رہے ہوتے ہو، یا دوسرے لفظوں میں بولوں کہ جس میں آپ اپنی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہو. الٹیمیٹلی دیکھو نا، چارٹ آف اکاؤنٹس ہی لیجر ہوتے ہیں، لیجرز کی ہی رپورٹنگ ہوتی ہے ایٹ دا اینڈ، یہ یوز ہو ہوتے ہیں آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. تو جس کی آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے وہ سسٹم کرنسی ہوگی ہے. پھر آپ کی ہوتی ہے لوکل کرنسی، جس ایریا میں آپ آپریٹ کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے جی، موسٹلی سسٹم کرنسی اور لوکل کرنسی سیم ہوتی ہیں، لیکن سیم نہیں بھی ہو سکتی. ایک یو ایس کی کمپنی ہے، وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے، تو لوکلی جس میں وہ آپریشن کر رہی ہے تو وہ پاکستانی روپی ہے، تو اس میں لوکل کرنسی اس کی ایل سی جو ہے وہ پاکستانی روپی ہوتی ہے. لاسٹ میں آپ کی فورن کرنسی ہے. فورن کرنسی ایف سی، یہ ہوتی ہے آپ کے بزنس پارٹنرز کی کرنسی. بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں آپ کے ایس اے پی کی ٹرمینالوجی ہے یہ. بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں کسٹمر اور وینڈرز. تو کسٹمر اور وینڈرز کی جو آپ کی کرنسی ہوگی فارن کرنسی، مطلب آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، آپ اپنی کنٹری سے آؤٹ سائڈ بزنس کرتے ہو، تو جو سیل اور پرچیز کرو گے اپنے وینڈرز اور کسٹمر سے، وہ آپ دوسری کرنسی کے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہو. تو آپ کے جو بزنس پارٹنرز یعنی کسٹمر اور وینڈرز کی جو کرنسی ہوگی اس کو میں بولتا ہوں یہ میری فارن کرنسی ہے. تو تین طرح کی کرنسی ہے. تو کرنسی میں دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. نمبر 1 اس کو ڈیفائن کرنا ہے، نمبر 2 اس کو سیٹ بھی کرنا ہے کہ اب میں نے ایس اے پی کو یہ تو بتانا ہے کہ یار میری سسٹم کرنسی کون سی ہے، لوکل کرنسی کون سی ہے. تو اس کو بتانے کے لیے ہم واپس آئیں گے اپنے سیٹ اپ سے. تو ایڈمنسٹریشن، سسٹم انیشلائزیشن، اور یہاں پہ کمپنی ڈیٹیلز میں آؤں گا. تو اب یہاں سے 3 ٹیب ہیں، بیسک انیشلائزیشن ٹیب میں آؤ گے. تو چارٹ آف اکاؤنٹس تو آلریڈی ہم نے اس کو بتا دیا تھا کہ یو ایس چارٹ آف اکاؤنٹس ہیں. اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو ابھی بھی چینج کر سکتے ہو، لیکن ایک دفعہ آپ نے اپنے چارٹ آف اکاؤنٹس کا اوپننگ بیلنسز کسی کے پٹ کر دیے تو پھر یہ ایڈیٹیبل نہیں رہے گی. تو ابھی تک آپ کے پاس یہ آپشن ایڈیٹیبل ہے، ادروائز پھر اس نے ایڈیٹیبل نہیں رہنا. اچھا، لوکل کرنسی میں کہوں گا کہ میری اب پاکستانی روپی ہے. سسٹم کرنسی بھی میرے پاس پاکستانی روپی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ان جنرلی موسٹ کیسز میں آپ کی سسٹم اور لوکل کرنسیز سیم رہتی ہیں. اچھا، پھر آپ کے پاس بات آتی ہے ڈیفالٹ اکاؤنٹ کرنسیز میں. تو آپ نے اس کو آل کرنسیز میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ فیوچر میں کسی کیسے اگر آپ نے اپنی کنٹری میں ہی ایک فارن کرنسی بینک اکاؤنٹ اوپن کروایا تو اس کی کرنسی آپ لوکل کرنسی تھوڑی رکھ سکتے ہو، آپ کو اس کو ڈالرز میں شو کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ اگر آپ آل کرنسیز رکھتے ہو تو فیوچر میں پھر آپ انیبل ہوگے کہ آپ اس کو چینج کر سکے، پاکستانی روپی سے آپ اس کی ڈالرز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہماری کرنسی سے ریلیٹڈ ہے. باقی یہ کچھ اور سیٹنگز ہیں، جب ہم فیوچر میں ان کے ٹاپکس پڑھیں گے تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہمارے ریلیونٹ ابھی بیسک انیشلائزیشن میں یہ تھی. تو ہم نے پاکستانی روپی ڈیفائن بھی کر دی جا کے، اور ادھر آ کے اس کو ایز اے سسٹم اور لوکل کرنسی سیٹ اپ بھی کر دیا، انٹر کر دیا. تو گرین ہمیں یہ سگنل دے رہا ہے کہ آپ نے کام ٹھیک کیا. تو یہ میری پہلا سیٹ اپ تھا جی، فائنینشیل سیٹ اپ جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو میں نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیا کرنسیز کو. اور اس کے آگے میرے 2 سیکشن تھے، اے بی، ڈیفائن کرنا اور اس کو سیٹ کرنا ایز اے سسٹم کرنسی. نمبر 2، اچھا اب نمبر 2 کی باری آئے گی چارٹ آف اکاؤنٹس میں جا کے. تو چارٹ آف اکاؤنٹ جیسے کہ میں نے بتایا تھا، لسٹ آف آپ کے جو آئٹمز ہوتے ہیں تو فائنینشیلز میں جا کے شو ہو رہے ہوتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس. تو یہاں پہ آپ نے چارٹ آف اکاؤنٹس کو دیکھنا ہے. اچھا، آپ کے پاس ایس اے پی میں چارٹ آف اکاؤنٹس کے مختلف ڈرارز بنے ہوتے ہیں. اس ایسٹ کی جو ڈرارز میں پڑے ہوں گے وہ سارے ایسٹ کے ڈرارز کے ایسٹ کے اکاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لائبلٹی میں سارے لائبلٹی کے، ایکویٹی کے، ریونیو کے، کاسٹ آف گڈ سولڈ کے سارے چارٹ آف اکاؤنٹس یہاں پہ اکاؤنٹ شو ہو رہے ہوں گے. اچھا، اب ایک یونیورسل کوڈنگ رول ہے اکاؤنٹس کا، چارٹ آف اکاؤنٹس کا، کہ آپ کے ایسٹ جتنے ہوتے ہیں وہ 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کی کوڈنگ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 1 سے. لائبلٹی 2 سے شروع ہوتی ہے، ایکویٹی 3 سے سٹارٹ ہوتی ہے، ریونیو 4 سے، کاسٹ آف گڈ سولڈ 5 سے، ایکسپینس 6 سے، اینڈ سو آن. تو یہ یونیورسل جو کوڈنگ ہے چارٹ آف اکاؤنٹس کو، اس کو انہوں نے فالو کرتے ہوئے اپنے چارٹ آف اکاؤنٹس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. اچھا، اب میرا پرابلم یہ ہے کہ میں نے یو ایس کے چارٹ آف اکاؤنٹس اٹھائے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن میں تو آپریٹ کر رہا ہوں پاکستان میں، تو میرے تو بینک کے کچھ نام ہوں گے جو یہاں پہ تو اپیئر ہوں گے نہیں، یہ تو ان کے بینک کے بتا رہا ہوگا. تو جیسے میرے بینکس ہیں
اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، میرا بینک ہے ایم سی بی، ایچ بی ایل، یو بی ایل، کچھ بھی ہیں. اگر آپ دبئی میں ہو تو بینک آف دبئی کا ہے، دوسرے آپ کے کچھ بینکس ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے چارٹ آف اکاؤنٹس میں شو نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کے پاس ایکسپینس ہیں جو آپ کہتے ہو کہ یار میرے تو ایکسپینس اس ایکسپینس سے ڈفرینٹ ہے میری کمپنیز کے، یہاں پہ جو شو ہو رہے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں، تو وہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ہے. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، اب اس کو بولتے ہیں کسٹمائزیشن آف چارٹ آف اکاؤنٹس. ہم نے اپنے چارٹ آف اکاؤنٹس کو کسٹمائز کرنا ہے. کسٹمائز کا مطلب کہ جو ایک سٹینڈرڈ چیز ہے اس کو ہم نے اپنے اکارڈنگلی ڈیزائن کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بزنس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں نیچرلی، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اس کا دوسرا ہمارا کام کیا ہے جی، کسٹمائزیشن آف چارٹ آف اکاؤنٹس. ٹھیک ہے جی، کسٹمائزیشن ہم نے کرنی ہے چارٹ آف اکاؤنٹس ایز پر آور کمپنی یا ایز پر آور ریکوائرمنٹ. تو آپ کا سب سے پہلے جو پروجیکٹ ہے پروجیکٹ 1 ہوگا. ہم اسی کے اکارڈنگلی پہلے اپنی جتنے بھی بیسکلی یہ ایک وارم اپ ہوتا ہے پورے ایس اے پی کا، کہ اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے ہمارے ایک کمپنی کو پاسبل ٹرانزیکشن آ سکتی ہیں نا سامنے، تو وہ ہم نے ٹرانزیکشن کو اس میں ڈالا ہے. تو جب ہم اس کو کر لیں گے تو ہر ایک ماڈیول کی تھوڑی تھوڑی ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہم ایک ایک ٹاپک کر کے فکس ایسٹ کا جو بھی ہم نے اسٹرکچر میں ڈسکس کی ہوئے وہ کرنا شروع کر دیں. تو پروجیکٹ 1 کے ذریعے ہم بیسک انیشلائزیشن سیٹنگ کریں گے، اس کے ذریعے ہم آئٹم ماسٹر کریٹ کریں گے، اسی کے ذریعے ہم ٹرانزیکشن کریں گے. تو یہ ہمارا جب بیسک انیشلائزیشن بھی جو ہمارا نمبر 1 کورس اسٹرکچر میں ہے وہ بھی اس میں کور ہو جائے گا. آپ کا ماسٹر ڈیٹا، ڈیفائننگ ماسٹر ڈیٹا، وہ بھی اس میں کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم نے کرنا. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کی کمپنی یہ پہ ہے جہاں پہ آپ نے اس کو اکارڈنگلی ڈیزائن کرنا ہے. اس کے چارٹ آف اکاؤنٹس یہ آپ کے اکاؤنٹس یہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور لیکن ایس اے پی میں یہ والے اکاؤنٹس ہیں. تو آپ نے جو یہ اکاؤنٹ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں ان کو ایسا ہی بنانا ہے جیسے یہاں پہ اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے. مطلب آپ کی کمپنی جو ہے ان کے لیجرز وغیرہ یہاں پہ ہیں، ایسے ہی آپ نے یہاں پہ بنانا ہے. تو ایک ایک کر کے ہم نے دیکھنا پڑے گا. اسی کو بولیں گے ہم کسٹمائزیشن آف چارٹ آف اکاؤنٹس. تو یہ جب ہم اپنا پروجیکٹ شروع کریں گے اس میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مطلب ایکچولی میں ہم کریں گے. ادھر ہم سیکھ رہے ہیں کسٹمائزیشن کے چینج کیسے کرتے ہیں. تو ابھی ہم ایک دو ایگزامپل کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کسٹمائز کیسے کرتے ہیں. تو دیکھیں جی، 2 ہی طریقے ہیں کسٹمائز کرنے کے. نمبر 1 کہ ایک آلریڈی ایگزسٹنگ اکاؤنٹ کو میں ایڈٹ کر دوں، اور نمبر 2 میں اس کے نیچے ایک نیا اکاؤنٹ بنا دوں. ٹھیک ہے جی، 2 طریقے ہیں. کسٹمائزیشن کیا ہوتی ہے کہ آلریڈی کریٹڈ اکاؤنٹ کو ایڈٹ کر دوں یا اسی کے انڈر میں ایک نیو اکاؤنٹ بنا دوں سیونگ اور پے رول کے درمیان. تو لیٹس سے کہ میں نے بینک آف دبئی کا ایک اکاؤنٹ بنانا ہے. تو دونوں طریقوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر تو میں اپنے نمبر 1 طریقے پہ جاتا ہوں کہ ایڈٹ کرنا ہے، تو اس کو میں جسٹ یہاں پہ کلک کروں گا اور اس کو ادھر سے چیک کر کے اپنا چینج کر دوں گا بینک آف دبئی. دوسری چیز میں کیا کروں گا، کرنسی یہاں سے آل کرنسیز کروں گا اور یہ پی کے آر میں شفٹ ہو جائے گی. تو اب میری مطلب اگر آپ بینک آف دبئی میں ہیں تو وہاں کے تو آپ اپنے درہمز وغیرہ جو بنائی ہوگی اس میں، فی الحال میں ازیوم کر رہا ہوں کہ اس کی برانچ کو پاکستان میں ہے تو اس کی ہم نے کرنسیز پی کے آر میں سیٹ کی ہوئی ہے. تو اس کو میں کر کے چینج کر دوں گا. ایڈ کیا، ایڈ کرنے سے اب جو کیش ایٹ بینک پے رول ہے اس کا نام چینج ہو کے کیا ہو جائے گا، بینک آف دبئی. تو یہ دیکھیں ہو گیا جی کیش. اچھا جی، تو یہ میرا پہلا طریقہ تھا. اب دیکھو کسٹمائزیشن کی طرف جا رہا ہوں میں. اسٹینڈرڈ چارٹ آف اکاؤنٹس کو اپنی کمپنی کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کی طرح بنا رہا ہوں، نمبر 1. اچھا، نمبر 2 تھا کہ ہم نے اس کے نیچے ایک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، کنٹرول اے پریس کروں گا تو ایڈ کر دے گا، یا اوپر یہاں پہ مجھے آئیکن بھی آ رہا ہے ایڈ کا. تو دونوں میں سے کوئی آپشن کروں گا، ایڈ کروں یا کنٹرول اے پریس کروں تو میرے پاس یہ دیکھا اس کو. اچھا، جس کے نیچے آپ نے کریٹ کرنا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ پریس کرو گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھو اب یہ آپ کے پاس ایڈیٹیبل فیلڈ ہوتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہمارا تیسرا سیٹ اپ ہے سیگمنٹیشنز کا جو یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے ادھر ہی موو کرنا. تو ابھی ہم کسٹمائزیشن کی طرف ہیں. تو اس میں یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس کو بولتے ہیں نیچرل اکاؤنٹ. یہ جو 01 سے پہلے کے فگرز ہیں ساری ان کو بولتے ہیں میرا نیچرل اکاؤنٹ ہے. اس کے بعد جتنی یہ 3 ہیں نا، یہ شاید ہوگا ریجن، ڈویژن، ڈپارٹمنٹ کر کے نا کچھ ہمارے یہ سیگمنٹس بنے ہوں گے. تو اس کے بعد ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ سیگمنٹس کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. ابھی ہم اسی بیس پہ بنا دیتے ہیں. ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ کوڈ ہمارا ڈفرنٹ ہونا چاہیے.
تو یونیک ہونا چاہیے. 1121 ہے تو میں دیکھوں گا کہ یار اس میں اور کون سا مسنگ ہے. 1124 مسنگ ہے جی, تو میں کہتا ہوں 1124 جسٹ آگے وہی. اب اس میں آپ نے 01 لگانا ہے, جیسے وہ ہے 001 لگانا ہے اور پھر 01. ان سے کیا مراد ہے 01 001, ہم نیکسٹ سیکھیں گے کہ کیا ہے. اچھا ادھر میں اب اپنا چاہ رہا ہوں کہ یار میں اپنا کوئی دوسرا بینک بنا دوں, تو میں کہتا ہوں جی میرا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک, یہ کر کے آل کرنسی پی کیئر کر کے اس کو چینج کر دو. تو یہ دیکھو اب بینک آف دبئی کے نیچے آپ کا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک بن چکا ہے. تو یہ آپ کی انیشیل سیٹنگ تھی جی, کسٹمائزیشن. اسی طرح آپ کا لینڈ امپروومنٹ ہوگا, لینڈ اینڈ بلڈنگ آپ کا شو ہو رہا ہوگا. آپ نے دیکھیں نا, آپ اپنے اکاؤنٹ کا نام لینڈ اینڈ بلڈنگ رکھتے ہیں, وہاں پہ لینڈ امپروومنٹ ہے, تو میں اس کو امپروومنٹ کاٹ کے اپنی بلڈنگ لگا دوں گا, لینڈ امپروومنٹ کاٹ کے بلڈنگ کر دوں گا, تو وہ کسٹمائز ہو جائے گا میرے اکارڈنگلی. پھر اگر جو اس میں مسنگ ہے, نہیں آ رہا ہے, تو میں اس کے نیچے کریٹ کر دوں گا. تو جب میں پروجیکٹ 1 آپ کو سٹارٹ کراؤں گا اپنی سیکنڈ ویڈیو سے, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے ایک سارے اکاؤنٹ کو کیسے بنانا ہے. تو ٹھیک ہے جی, چارٹ آف اکاؤنٹس کو ہم نے کسٹمائز کر دیا. یہ ہماری تھی جی دوسری سیٹنگ یا دوسرا سیٹ اپ. فائنینشیل سیٹ اپ پہلا تھا کرنسی کو ڈیفائن کرنا, پھر اس کو سیٹ کرنا. دوسرا تھا کسٹمائزیشن آف چارٹ آف اکاؤنٹس, کہ ہم نے اسٹینڈرڈ چارٹ آف اکاؤنٹس کو اپنے اکارڈنگلی ڈیزائن کر کے بنا دیے اپنے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تیسری جیسے میں نے ابھی ادھر بات کی کہ تیسری چیز ہے سیگمنٹیشن آف اکاؤنٹس. اچھا سیگمنٹیشن سے کیا مراد ہے؟ سیگمنٹیشن سے مطلب جیسے میں یہاں پہ بتا چکا ہوں کہ چارٹ آف اکاؤنٹس میں آؤ گے تو یہاں پہ جو شو ہو رہے ہوں گے ڈویژن, ریجن اور ڈپارٹمنٹ. اچھا اگر میں ریونیو میں آؤں تو یہاں پہ مجھے سیلز ریونیو کتنے نظر آ رہی ہے, سیلز ریونیو ڈومیسٹک فورن. اچھا ایک کمپنی ہے, اس کی ڈفرنٹ برانچز ہیں, جیسے پاکستان میں ہے تو ایک لاہور میں برانچ ہے, ایک کراچی میں, ایک فیصل آباد میں, ایک راولپنڈی اسلام آباد میں, مختلف سٹیز میں اس کی برانچز ہیں. اچھا اب وہ چاہتی ہے کہ میں اپنا ریونیو برانچ وائز دیکھوں کہ مجھے کس برانچ سے کتنا ریونیو آ رہا ہے. تو اس کے لیے پھر اب دیکھو یہاں پہ تو ڈومیسٹک ہے یا فورن ہے, ایک چیز یوز ہوگی آپ کے اکاؤنٹس میں. جب میں اے پی انوائس بناؤں گا, سوری ہمارا جو اے آر انوائس بنے گی, تو اس میں اگر میں سیلز کر رہا ہوں تو وہ اس کا امپیکٹ یا تو ڈومیسٹک میں اس کا لنک لگایا ہوگا یا فورن میں. ڈٹرمینیشن, جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن بولتے ہیں آپ بیک اینڈ پہ جو سیٹنگ کرتے ہیں, تو وہ ہمارا اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہے جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن. تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کا سیٹنگ کیسے کی ہوئی ہے. اب جب تو صرف ریونیو ڈومیسٹک لگا ہوا ہے, تو جو میں چاہے وہ کراچی سے ہے, لاہور سے ہے, اس میں ڈالوں گا, وہ ڈومیسٹک میں جمع ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے جی. ایٹ دا اینڈ مجھے انکم اسٹیٹمنٹ میں ریونیو کے کالم میں ایک فگر آ جائے گی, لیٹس سے 10 ملین کی, تو مجھے پتا ہے یہ پورے سال کی یہ میرا ریونیو ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس 10 ملین میں مجھے بتاؤ کہ کراچی کا کتنا کنٹریبیوشن تھا اور راولپنڈی کا کتنا کنٹریبیوشن تھا, تو ہم نہیں بتا سکتے, کیونکہ ہمیں اس کو سیگریگیٹ ہم نے کیا ہی نہیں. جب اس کا انپٹ کرتے ہوئے ہم نے نہیں کیا, تو ہم اب کیسے بتا سکتے ہیں رپورٹنگ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں پہ پہلے سیگریگیٹ کرنا ہے مختلف. ٹھیک ہے جی. تو ایک چیز ہوگی, یہ ہم اب کرنے کیسے ہیں یہ علیحدہ چیز ہے. اچھا اسی طرح ایکسپینس کی بات کرتا ہوں. ایکسپینس میرا اگر ٹریولنگ ایکسپینس ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں مختلف آپ کے پاس ہیڈ شو ہو رہے ہیں, یہ تو اچھی بات ہوگی جی, ہو گیا. اچھا ایک چیز ہے آپ کے پاس ٹیلی فون ایکسپینس. اب دیکھو ایک کمپنی ہے جس کا ہیڈ آفس ہے, اس کے مختلف آگے سے ویئر ہاؤسز بھی ہیں, برانچز میں, وہاں پہ ٹیلی فون ہے. اب آپ کے پاس اکاؤنٹس تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, تو وہ اس کے پاس بلز آتے ہیں, تو وہ ٹیلی فون ایکسپینس ڈالتا ہے, اس کو اپنی سسٹم میں بنا دیتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر کیا ہوگا, انکم اسٹیٹمنٹ میں ٹیلی فون ایکسپینس کے انڈر ایک اماؤنٹ شو ہو رہی ہوگی کہ جی پورے سال کا ہمارا 1 لاکھ 2 لاکھ کر کے اتنا ٹیلی فون. اب میں آپ سے پوچھوں, اگر ایسی سچویشن ہو کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں علیحدہ ٹیلی فون لگاؤ, ہر برانچ میں علیحدہ لگاؤ, تو میں پوچھوں کہ یار اچھا مجھے پتہ کرنا ہے کہ یہ جو نمبر ہے, یا نمبر وائز بھی آپ کر سکتے ہو, ڈپارٹمنٹ میں آپ نے نمبر لگائے, تو ہر نمبر کا مجھے پتہ چلنا چاہیے یار انہوں نے پرسنل کالز نہیں کی, یا ایک جو میں نے بجٹڈ تھا اس کے اکارڈنگلی رہ رہے ہیں کہ یہ اس کو بائی پاس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں نے کیا کیا, اب مجھے یہ تو نہیں پتہ چلے گا, وہ تو ٹیلی فون کے ایکسپینس, اس کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا, مجھے اس کی فائلز نکالنی پڑیں گی, ایک ایک بل دیکھنا پڑے گا. اچھا یہ اس مہینے کا اس برانچ کا ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا ہے, تو یہ علیحدہ رکھ لو. سارے میں ایک ڈپارٹمنٹ کے علیحدہ کر لوں گا, اس میں سے پھر میں دیکھوں گا اچھا یار ویریئنس کہاں پہ آ رہا ہے, اس کے زیادہ اس پہ, تو یہ تو بڑا
کوئی پرانے دور کا کام ہے، پرانے دور میں بھی شاید ایسا کام نہ ہو تو ٹھیک ہے. تو ہم نے اب دیکھو ERP کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کے بزنس کے پروسیسز کو ایفیشینٹ بنانا. ERP آیا ہی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے بزنس کی آپریشنل ایفیشنسی کو امپروو کرے. ٹھیک ہے جی. تو بے شک یہ آپ کو دیکھو کتنی کاسٹ پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کا پھر جو ہم ایک ٹرمز یوز کرتے ہیں نا، اکانومیز آف اسکیل، یہ کاسٹ بڑھتی ہے تو ساتھ میں کوالٹی بھی بڑھتی ہے. تو کوالٹی پھر اس کو اوور کم کر دیتی ہے جو آپ کی کاسٹ بڑی ہوتی ہے. تو ERP بیسکلی اچیو کر رہا ہے بزنس کے لیے اکانومیز آف اسکیل. تو کاسٹ تو اس کی اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کے جو آپریشنل ایفیشنسی کو اتنا امپروو کر دیتا ہے کہ اس کا آپ کو آؤٹ پٹ اتنا آ جاتا ہے کہ آپ نے جو انیشیل کاسٹ لگائی ہوتی ہے وہ آپ کو بریک ایون سے اوپر کئی دفعہ اوپر آپ ارننگ کر رہے ہوتے ہو. مطلب اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس اگر آپ نے کرنا ہو تو. اچھا جی، بیک ٹو آور ٹیلی فون ایکسپینس. تو آپ کو پھر پتہ نہیں لگے گا کہ آپ نے کون سے ڈپارٹمنٹ کا کتنا ہے، ٹائم لگے گا کافی اس کو آپ کو کرنے میں. تو اس کے لیے میں کیا کروں، میں کچھ ایسا ہو کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا میں نے علیحدہ سے لیجر بنایا ہو ٹیلی فون کا. تو جب میرے پاس بل آئے نا تو میں اب مجھے پتہ ہوتا ہے، اب آپ نے انکوائر کرنا ہے یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس ڈپارٹمنٹ سے یا کس برانچ کا بل ہے. تو میں اسی برانچ کے بل کو ایڈ کروں گا، اس میں ساتھ میں مینشن کر دوں گا یہ ٹیلی فون اس ایریا کی برانچ یہ والا ڈپارٹمنٹ. تو ایٹ دا اینڈ ایسے میں اگر اس کو سیگریگیٹ کر کے اس کی پوسٹنگ کرتا جاؤں گا تو پھر میرے پاس مختلف جب میں ایٹ دا اینڈ آف یہ رپورٹنگ بناؤں گا اس کی، تو میں پھر اس کو فلٹر کر کے اپنا ٹیلی فون ایکسپینس کی رپورٹنگ نکال سکتے ہوں. تو یہاں سے آپ کو تو یہ والا یہ کیسے ہوگا کہ آپ نے سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنا کے سیپریٹ ٹیلی فون کے لیجر. تو یہ ہم دیکھتے ہیں سیگمنٹیشنز کے ذریعے ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ جیسے یہ دیکھو نا، ٹیلی فون ایکسپینس ہے، ہیڈ آفس ہے، کنٹری ہے، آگے سے اس کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو ہم ایک ٹیلی فون ایکسپینس بنائیں گے ہیڈ آفس کے لیے، باقی یہ چیزیں سیم ہیں. اگر آپ برانچز وائز آپ کا سسٹم ہے، دوسرا میں ٹیلی فون ایکسپینس بناؤں گا، یہ دونوں چیزیں سیم رہیں گے. ہیڈ آفس کی جگہ میں کوئی برانچ کا نمبر دے دوں گا تو وہ اب اس کے نیچے شو ہونا شروع ہو جائیں گے مختلف. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتے ہیں آپ کے سیگمنٹس کہ آپ اپنا سپلٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہو کہ مینجمنٹ اکاؤنٹس کے لیے آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ فائنینشیل میں آپ کی ایک ٹوٹل فگر جا رہی ہوتی ہے ٹیلی فون ایکسپینس کی، بس اس کی آپ کی سپورٹنگ ہونی چاہیے کہ اتنی فگر ہے، اتنی کہ آپ سپورٹ کر رہے ہو. لیکن یہ ہوتی ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے لیے، مینجمنٹ اکاؤنٹس کرنے کے لیے، انٹرنل رپورٹنگ کے لیے، کہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے کہ یار ڈیسیجن میکنگ کے لیے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے ہمیں. اچھا، اس کا الٹرنیٹیو بھی ہے، فیوچر میں ہم الٹرنیٹیو کریں گے. پہلے ہم بنانا سیکھ لیں اس کو کہ ہم سیگمنٹس بناتے کیسے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا بتاؤں گا ڈس ایڈوانٹیج، ڈرا بیک جو ہے اس کا کیا ہے، اور پھر اس کا میں الٹرنیٹیو بتاؤں گا کہ الٹرنیٹیو جو اس کا بیسٹ الٹرنیٹیو ہے وہ کیا چل رہا ہے. تو یہ نہ بنانے سے پہلے ہم اس کو کہیں کہ یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں، تو پہلے بنا لیں، سیکھ لیں. کیونکہ کسی کمپنیز کے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اس کا کہ کس لیول پہ اس کا بزنس ہے. اگر چھوٹا بزنس ہے تو سیگمنٹیشنز پہ ہی اس کا کام چل سکتا ہے. تو سیگمنٹس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ایڈمنسٹریشن، سسٹم انیشلائزیشن، اور یہاں سے اگر میں جاؤں نہیں، ایڈمنسٹریشن، سیٹ اپس، فائنینشیلس، اور یہاں سے ٹھیک ہے جی اکاؤنٹ سیگمنٹیشن، ایڈمنسٹریشن، سیٹ اپ اور اکاؤنٹ سیگمنٹیشن. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نیچرل اکاؤنٹ، ڈویژن، ریجن اور ڈپارٹمنٹ آپ کے شو ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو اوکے کرو گے تو وہ سوری آلریڈی ونڈو اوپن تھی. اکاؤنٹ سیگمنٹیشن اس کو میکسیمائز کرو گے تو یہاں پہ آپ کے نیچرل، اب میں اس کے اندر ڈرل ڈاؤن کرتا ہوں تو جو ایچ او شو ہو رہا تھا نا ہیڈ آفس کہ ڈویژن کے اندر ایک ہی چیز ہے. اب جیسے اگر میں بنانا چاہوں، اگر میں آپ کو بتاؤں ادھر سے چارٹ آف اکاؤنٹس میں جا کے کہ فائنینشیلس اور چارٹ آف اکاؤنٹس، تو یہی شو ہو رہے تھے نا ہمارے پاس، ڈویژن، ریجن اور ڈپارٹمنٹ. اب میں کہوں کہ اس میں میرا بزنس تو ہے برانچ وائز، تو یہاں پہ تو برانچز شو نہیں ہو رہی، تو میں کہوں کہ یہاں پہ ایک اور آ جائے سیگمنٹس جو ہو برانچ کے نام سے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں جی کیسے بناتے ہیں ہم. تو یہ میں واپس اب ایڈمنسٹریشن میں جاؤں گا، سیٹ اپس میں جاؤں گا، فائنینشیلس اور اکاؤنٹ سیگمنٹیشنس میں جاؤں گا. تو یہاں اس کے نیچے میں آ کے بنا سکتا ہوں ڈویژن، ریجن. تو میں کرنا کیا ہے، رو نمبر پہ آپ نے کلک کرنا ہے، رائٹ کلک اور ایڈ رو کر دینا ہے. تو یہاں پہ میں اس کو کروں گا ریجن، یہ کر دیا. اب سائز سے ریلیٹڈ وہ جو آتا نا 01 ہوگا تو 2001 مطلب 3، اور اس کے دیکھیں نا 8 تھے وہ، ہم نے جیسے 210 000 کر کے کچھ.
تو اسی طرح اگر میں 3 دوں گا تو اس کا مجھے کوڈ لکھنا پڑے گا 001. اگر 2 لکھوں گا تو یہ. تو چلو میں 3 سے ہی خوش ہوں, میں اس کو کر دیتا ہوں اپڈیٹ. تو وہ کہے گا یس, تو میں نے کہا جی بالکل یس. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کی رو پہ ڈبل کلک, تاکہ ہمیں برانچ کے اندر جو ہم نے ورکنگ کرنی ہے نا وہ اس کو بنا دیں کہ ہماری ورکنگ کیا ہے. اس میں ہم کیا کریں گے, برانچز اپنی مختلف پاکستان کی اگر مختلف برانچز ہیں تو میں کہتا ہوں جی کوڈ, اب میں نے اس کو 3 دیا تھا 2 دیا تھا, لیٹ می چیک 3 ہے, تو میں کہوں گا 001. تو اب اس کی نیم میں کہوں گا کہ جی لیٹ سے کہ کراچی کی برانچ ہے کوئی, تو ٹھیک ہے جی, اس کو ہم نے یہ بنا دیا. اس کے ساتھ میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں 002. ہونے 3 ہی چاہیے لیکن 002. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جی لاہور کی برانچ بنائی ہے, تو LHR, تو یہ ہم نے لاہور کی برانچ بنا کے اپڈیٹ کر دی. اس کو کر دو اوکے اور یہاں سے کر دو اپڈیٹ, تو یس کر دو گے تو یہ آپ کا بن جائے گا. تو یہ آپ نے اپنا سیگمنٹس ڈیفائن کر دیا. تو اب میں اگر فائنینشیلز اور چارٹ آف اکاؤنٹس میں جاؤں تو یہ تو تھا میرا نیچرل اکاؤنٹ, یہ ہے میرا ڈویژن, اس کو بولتے ہیں ریجن, اس کو بولتے ہیں ڈپارٹمنٹ, اور اس کو کیا بولتے ہیں برانچ, جو کہ پہلے آ نہیں رہی تھی, میں نے برانچ اپنے پاس سے بنا لی. تو اس طرح سے ہم اپنے سیگمنٹس بناتے ہیں. اب اس کو جو فیوچر میں ہم یوز کریں گے تو میں آپ کو پریکٹیکلی اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم نے کیسے. ابھی تو ہم صرف انیشلائزیشن کے فیز میں ہے نا, بیسک انیشلائزیشن پڑھ رہے ہیں, چیزوں کو بنانا سیکھ رہے ہیں, یوز ہم لیٹر آن اس کو کرنا سیکھیں گے. اچھا, اب جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس کا ایک ڈرا بیک ہے اور اس کا ایک الٹرنیٹیو ہے. ڈرا بیک اس طرح سے ہے کہ آپ کو جیسے ریونیو کی اگر میں بات کروں تو سیلز ریونیو ہے, تو آپ کو اگر آپ کی 10 برانچز ہیں تو یہاں پہ پھر ایک ایک کر کے, جیسے اب میں سیلز ریونیو یہ تو بنا ہوا ہے, اس کے نیچے مجھے بنانا پڑے گا سیلز ریونیو کراچی, سیلز ریونیو لاہور, سیلز ریونیو راولپنڈی. تو اگر آپ کی 50 برانچیں تو چارٹ آف اکاؤنٹس تو آپ کا ایکسپلوڈ کر جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو وہ تو اتنا لینتھی ہو جائے گا. ایک بات ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جتنا زیادہ کمپلیکس آپ کا چارٹ آف اکاؤنٹ ہوگا اتنی ہی کمپنی کی کمپلیکس رپورٹنگ ہوگی. تو ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے چارٹ آف اکاؤنٹس کو ایز سمپل ایز پاسبل رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے لیے آپ دیکھو یہ تو ہماری جو پھر وہ نیڈز ہے اس کو سرو نہیں کر رہا کہ ہمارے چارٹ آف اکاؤنٹس اس میں ایکسپلوژن ہو جائے گا. اسی طرح ایکسپینس کی بات کرتا ہوں تو ایکسپینس آپ کے ڈپارٹمنٹ, آپ کہتے ہو کہ یار میں انٹرٹینمنٹ ایکسپینس جو ان کو ریفریشمنٹ ایکسپینس پرووائڈ کر رہا ہوں یہ میں ڈپارٹمنٹ وائز ٹریک کروں, تو آپ کے اگر 20 ڈپارٹمنٹ ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کا علیحدہ سے ایک لیجر بنے گا. تو وہ کرتے کرتے یہ تو 20 صرف ایکسپینس کے لیجر بنے گے, ادروائز آپ کا ایکسپینس کا ایک لیجر بنے گا ریفریشمنٹ ایکسپینس کا. تو یہ اس کا ڈرا بیک ہے. تو چھوٹی کمپنیز جو ہوتی ہیں SMEs وغیرہ, یہ جن کے چھوٹے آپریشنز ہوتے ہیں وہ سیگمنٹس کو اس طرح یوز کرتے ہیں, جس کی 2 برانچز ہوں, جس کے 2-3 ڈپارٹمنٹس ہوں, تو وہ اس کو اچھی طرح سے یوز کرتے ہیں. لیکن اگر 50 والا کام آ جائے, 50 برانچوں والا, تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا اب الٹرنیٹیو کیا ہے, اس کا الٹرنیٹیو ہے جی کاسٹ سینٹر, کاسٹ اکاؤنٹنگ. اب جب ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ اینڈ بجٹنگ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم سیکھیں گے کہ کاسٹ سینٹر بنانا کیسے ہے, پھر اس کو یوز کرنا ہے کیسے. لیکن ابھی کے لیے میں صرف یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کاسٹ سینٹر کام ایسے کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے, ریونیو کا یہی رہے گا آپ کا لیجر ایک ہی. اس کے ساتھ جب ہم اس لیجر کو یوز کر رہے ہوں گے نا, اس کے ساتھ ایک آگے ٹرمز یوز ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن رول. تو میں ڈسٹریبیوشن رول کو کلب کر دوں گا سیلز ریونیو کے لیجر کے ساتھ. تو وہ جو ڈسٹریبیوشن رول ہوگا نا وہ میں مختلف بنا سکتا ہوں. تو اب جب میں نے سیلز ریونیو ڈالنا ہے راولپنڈی میں اس کا امپیکٹ, تو میں اس کے ساتھ جو ڈسٹریبیوشن رول لگا ہوگا راولپنڈی والا وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا. تو لیجر ایک ہی رہے گا, آگے ڈسٹریبیوشن رول پک کر کے وہ اس کی امپیکٹ ڈال دے گا اکارڈنگلی. تو یہ ہمارے پاس کاسٹ سینٹر کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اور کاسٹ اکاؤنٹنگ کے انڈر آتا ہے. تو جب ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھیں گے تو ہم اس کو پھر ڈیٹیل میں پڑھیں گے, یہ بناتے کیسے ہیں پروجیکٹ, اس کا بھی ہمیں پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں, جیسے یہ میں نے آپ کو پروجیکٹ دکھایا. اسی طرح سب جتنے بھی ٹاپکس ہیں سب کی ہمارے پاس پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں. اچھا جی, تو یہ ہمارے پاس جی سیٹ اپ تھا تیسرا. جلدی سے ہم ایک دفعہ
ریوائز کر لیتے ہیں. پہلے ہم نے کرنسی بنانا سیکھی, پھر اس کو سیٹ کرنا سیکھا, پھر ہم نے کسٹمائزیشن آف چارٹ آف اکاؤنٹس دیکھے, تیسرا ہم نے سیگمنٹیشنز آف اکاؤنٹ دیکھے. ٹھیک ہے جی. اب جیسے میں نے بات بتائی تھی کہ سیگمنٹس کے دوران ہی کہ ہم ایک چیز اب سیکھنے جا رہے ہیں جس کو میں بولتا ہوں جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن. اچھا دیکھیں جی, جو ایس اے پی ہے نا وہ ایک بالکل آرٹیفیشل مائنڈ ہے. جو اس کو آپ بولو کہ یار ہم ماڈیول کے تھرو انٹریز کرتے ہیں اور اس کے بیک اینڈ پہ جو ڈبل انٹری ہیں وہ خود بخود کریٹ ہوتے ہیں, جو ہم آٹومیٹکلی جس کو بولتے ہیں کہ آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتی ہیں ڈبل انٹری. تو جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, جب تک آپ ایس اے پی کو ڈٹرمن کر کے نہیں دیتے نا کہ کس ڈاکومنٹ کے اگینسٹ کون کون سے اکاؤنٹ ہٹ ہوں جب وہ کریٹ ہو, وہ آٹومیٹکلی نہیں کر سکتا. وہ آپ کو ایرر دیتا ہے کہ جی ایل اکاؤنٹ از مسنگ. مجھے تو پتہ ہی نہیں, آپ نے بتاؤ گے تو میں کروں گا. تو جہاں سے مطلب آپ جو اس کا امپیکٹ ہے نا ہر ڈاکومنٹ کا, مثلا سیل انوائس بناؤ, اس میں جو امپیکٹ جانا چاہیے میں کہتا ہوں کہ میرا جو ڈبل انٹری کنسیپٹ ہوتا ہے ہر ٹرانزیکشنز کی, جو ڈوئل اسپیکٹ ہوتا ہے کہ ایک چیز ڈیبٹ ہوتی ہے ایک کریڈٹ ہوتی ہے, تو سیلز میں میری سیلز کریڈٹ ہوں اور ریسیویبل ڈیبٹ ہو جائے, کیونکہ میرا ریسیویبل فیوچر میں مجھے آنا ہے تو ایسٹ ہے تو ایسٹ ڈیبٹ ہوتا ہے میرا. پھر ہمارا جو سیلز ہیں وہ ریونیو ہے آپ کی کریڈٹ ہوتی ہے. تو میں چاہوں گی جی سیلز ریونیو فورن کی جگہ ڈومیسٹک لکھا ہوا ہے, لیکن اگر آپ کرو گے تو اس میں ریونیو آتا ہے. اب آپ نے اس کے امپیکٹ کو چینج کرنا ہے کہ ڈیبٹ یہ نہ ہو, اس کی جگہ یہ والا اکاؤنٹ ہو. تو یہ جو ہم چینجز کر رہے ہیں نا یہ ڈٹرمن کر کے دیتے ہیں, اسی کو بولتے ہیں جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشنز. ہم نے خود سے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ بناؤں گا اس کے بیک اینڈ پہ جو اکاؤنٹنگ امپیکٹ جا رہا ہوتا ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو امپیکٹ جا رہا ہوتا ہے, یہ جو والے لیجرز ہٹ ہو رہی ہوتے ہیں اس ٹرانزیکشن سے, وہ کون سے لیجر ہیں اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو. تو اس کے لیے ہمیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس نے میں کہتا ہوں ایس اے پی صحیح سیکھنا ہے وہ اس پہ کام کرے, جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن. چاہے وہ ڈیولپر یا امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے اس کو, تو اس میں بھی ہمارا دیکھو نا جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے چارٹ آف اکاؤنٹ ڈیزائن ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن کی جاتی ہے. تو جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایڈمنسٹریشن, سیٹ اپس, فائنینشیلز اور جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن. تو یہاں سے آپ کا جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن آ جائے گا. یہاں سے ہم اچھا شارٹ کٹ سیکھتے ہیں کہ ایک اگر بندہ ہے اس کو ایک دن میں کوئی 25 دفعہ جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن کے آپشن پہ جانا پڑتا ہے, اس کا نیچر ایسا ہے. یا ایک بندہ جو جرنل انٹری بناتا ہے ہر وقت, اس کو پتہ ہے ہر دفعہ میں جا کے فائنینشیلز میں جا کے جرنل انٹری سلیکٹ کرتا ہوں, تو اب بار بار وہ اتنے لمبے پاتھ کو فالو نہیں کرنا چاہتا, تو اس کے لیے آپ کو ایس اے پی آپشن دیتا ہے کہ آپ شارٹ کٹ بنا لو. شارٹ کٹ کیسے بنے گا؟ اب میں جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن کے لیے شارٹ کٹ, ادروائز کا آپشن ہے ایڈمنسٹریشن, سیٹ اپ, فائنینشیلز اور جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن. تو یہاں سے آ کے آپ اپنا ڈٹرمن کرا سکتے ہو کوئی بھی جو بھی اکاؤنٹ بنے ہوں گے آپ کے. ٹھیک ہے جی, جیسے یہ بنے ہوئے کچھ جنرل میں اگر میں آؤں تو یہ لگے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ نے ڈٹرمن کرا سکتے ہو. لیکن میں ابھی کے لیے یہ شارٹ کٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اتنا پاتھ فالو نہ کرنا پڑے. تو ٹولز میں جاؤں گا, مائی شارٹ کٹ میں آؤں گا اور یہاں سے کسٹمائز میں آؤں گا. اچھا ادھر آ کے میں سلیکٹ کروں گا اپنا جو بھی جس میں آپشن کا شارٹ کٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے اب دیکھو جی جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن کدھر ہے, یہ ہے جی جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن. اس کو میں کروں گا ایلوکیٹ, تو یہ F2 جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن ایلوکیٹ ہو گیا. اوکے کر دو. کیز آپ کوئی اور بھی سلیکٹ کر سکتے ہو, F2 کا ڈراپ ڈاؤن کر کے F5 کرو یا F2. تو اب میں F2 پریس کروں گا تو ڈائریکٹ چاہیے تو اس کو یہ ہے کہ مجھے جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن میں لے کے جا رہا ہے, تو F2, تو یہ ڈائریکٹلی مجھے جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن میں آ رہا ہے. تو اس طرح آپ اپنی سیٹنگز بھی انیشیلی کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھو جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن جسٹ ہم آئے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ جی ایل اکاؤنٹ ڈٹرمینیشن میں ہوتا کیا ہے. جیسے کہ آپ کا ریونیو اکاؤنٹ ہے, تو یہ اس کے اگینسٹ کون سا چارٹ آف اکاؤنٹس کا لیجر لگا ہوا ہے؟ سیلز ریونیو ڈومیسٹک. تو اگر میں یہاں سے سیلز ریونیو ہٹا کے ڈومیسٹک اس کی جگہ سیلز ریونیو فوراً کر دیتا ہوں, تو اب جب میں انوائس کریٹ کروں گا تو جو امپیکٹ جائے گا, جو وہ اماؤنٹ جدھر جا کے ایکومولیٹ ہو رہی ہوگی وہ سیلز ریونیو فوراً کے اکاؤنٹ میں ایکومولیٹ ہو رہی ہوگی. تو مطلب آپ ڈٹرمینیشن کا آپشن یوز کر کے
چیزوں میں چینج کر سکتے ہو، اپنی مرضی کی مطابق آپ ڈبل انٹری یا امپیکٹ جو ہے لیجرز پہ کریٹ کروا سکتے ہو۔ اب ہم ڈٹرمن کرنا سیکھیں گے جب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اوپننگ بیلنسز پٹ کریں گے، تو اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اوپننگ بیلنسز کیسے پٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی ڈٹرمینیشن بھی ہو جاتی ہے تو اب آپ تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اوپننگ بیلنسز، جیسے اگر کمپنی پہلے سے کام کر رہی ہے تو اوپننگ بیلنسز کو شفٹ کر دیں اپنے ایس اے پی پہ۔ تو شفٹ کرنے کا ایک ایس اے پی میں جو یوز ہوتا ہے ایڈ آن، جس کو بولتے ہیں DTW، ڈیٹا ٹرانسفر ورک بینچ۔ تو اس ایڈ آن کو یوز کرتے ہوئے آپ، کیونکہ ایک ڈیٹا تو ہوتا نہیں ہے، آپ کو اچھے خاصے آپ کے لیجرز بنے ہوتے ہیں، اچھے خاصے انوینٹری آئٹمز ہوتے ہیں، پھر بزنس پارٹنرز کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تو سب کو آپ نے اگر ایس اے پی پہ لانا ہے تو اس کے لیے آپ DTW کا استعمال کرتے ہو، آپ نے چینج کرنے کے لیے اپنا ڈیٹا ایس اے پی پہ لانے کے لیے۔ مطلب ففتھ آپ کا سیٹ اپ کیا ہے کہ آپ کو ڈیٹا مائگریٹ کرتے ہو، جو لیگیسی ڈیٹا ہوتا ہے، لیگیسی ڈیٹا کو آپ کیا کرتے ہو، مائگریٹ کرتے ہو۔ تو یہ آپ کا 5واں سیٹ اپ بن جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے اب آپ کے فائنینشیل سیٹ اپ کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ کمپنیز میں کام کرتے ہو جہاں پہ ایس اے پی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، تو جہاں پہ جدھر ہمارے ایس اے پیز کی آ رہی ہوتی ہیں سافٹ ویئر یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا، اسی کے ساتھ آپ کو DTW بھی انسٹال ہوا ملتا ہے، تو آپ جسٹ اس کو یوز کر کے آپ اپنا ڈیٹا اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہو۔ یہاں میں آپ کو اب اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہو، کہ آپ اپنے پاس ایک ایکسل کی فیلڈ بناتے ہو، شیٹ ساری، اس کے اندر جو فیلڈز ہوتے ہیں وہ سیم رکھتے ہو جو آپ نے ایس اے پی میں فیلڈز رکھتی ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ بھی ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا ہمارے پاس آپشن آ رہا ہوتا ہے، ڈیٹا ایڈمنسٹریشن اور ڈیٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا یہاں پہ آپ کو آ رہا ہوتا ہے آپشن، تو امپورٹ فرام ایکسل کا آپشن آتا ہے۔ اب جو میں کہہ رہا تھا نا فیلڈ، وہاں پہ جو ایکسل کی فیلڈ ہونی ہے اے، تو وہاں پہ آپ نے کیا رکھنا ہے، پہلا اگر میں بزنس پارٹنر کو اٹھا رہا ہوں، یہ اوپر بزنس پارٹنر سلیکٹ ہے، تو اس کا کوڈ، تو اس کا کوڈ ادھر بھی جو ایکسل کی فیلڈ ہوگی اس کا پہلی جو کالم ہوگا اس میں کیا آپ نے لکھنا ہے، بزنس پارٹنر کوڈ، اس کے نیچے پھر 01 02 کرتے جاؤ گے۔ اسی طرح دوسرا اس میں نیم آئے گا، اسی میں بھی آپ نے، تو یہ کر کے آپ نے یہاں سے اس کو اپلوڈ کرا دو گے، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کی لے آئے گا۔ اچھا آپ بولو کہ جی جب یہاں سے ہو جاتا ہے تو DTW کرنے کا کیا فائدہ، ڈیٹا ٹرانسفر ورک بینچ کو یوز کرنے کا آپ کو کیا فائدہ، جب یہاں سے ہی آپ اپنا امپورٹ کر سکتے ہو۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپشن آپ یوز کرتے ہو نا، ایڈمن اور ڈیٹا امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر جا کے آپ ایکسل سے امپورٹ کرتے ہو، اس کے لیے یہ ہوتا ہے ایگزسٹنگ ڈیٹا جو آپ نے اپلوڈ، اس میں آپ نے کوئی اپڈیٹ کرنی ہے چیز، کہ آپ کے پہلے سسٹم کے جو بزنس پارٹنر بنے ہوئے ہیں اس میں کوڈنگ آپ نہیں لگائی تھی، لیکن اب آپ کو یاد آیا کہ آپ کوڈنگ لگا دو، تو یہ اپڈیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اتنے وسیع لیول پہ آپ اپنی امپورٹنگ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے سیپریٹ ایک ٹول ہے DTW۔ تو یہ جو ٹول ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم اپنا ڈیٹا امپورٹ جو کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں بیسیکلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو جی یہ ہمارے پاس انیشیل سیٹنگز تھیں، اور اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے اوپننگ بیلنسز پٹ کر دینا ہے اپنے کمپنیز کے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ انیبل ہوا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے انیشیل فائنینشیل سیٹ اپس کر دی ہیں، جس کی وجہ سے اب آپ اوپننگ بیلنسز پٹ کرو، اوپننگ بیلنسز پٹ کرنے کے بعد آپ یہ والے اوپننگ بیلنسز پٹ کرو اور اس کے بعد اپنی ٹرانزیکشن سٹارٹ کر دو۔ اچھا یہ جو ہماری بیسک انیشلائزیشن کی سیٹنگ تھی یہ آج ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوگی۔ اب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے اوپننگ بیلنسز پٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کسٹمائزیشن کرنی پڑے گی، کیسے کرتے ہیں سیکھ لی، اب کر کے دیکھیں گے کہ ایک ایک اکاؤنٹ کو ہم چینج کریں گے۔ وہ کرنے کے بعد پھر ایک ایکوٹی ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اوپننگ بیلنس کی GL اکاؤنٹ ڈیٹرمینیشن کرنی پڑے گی۔ دو کام کر لیے نا، ایک تو کسٹمائز کر دیے چارٹ آف اکاؤنٹس کو، اور دوسرا جب اوپننگ بیلنس کا ڈیٹرمینیشن کر لیا ہم نے، اس کے بعد اوپننگ بیلنس ہم پٹ کر دیں گے۔ تو تین طرح کے اوپننگ بیلنسز ہیں، ایک تو آپ کے پاس لیجرز کے آ رہے ہیں، دوسرے آپ کے پاس بزنس پارٹنرز کے آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس انوینٹری کے آ رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنی یہ انیشیل سیٹنگز کر کے یہ جو ہمارے اوپننگ بیلنسز ہیں نا انوینٹری تک کے، یہ ہم اپنے کمپلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم یہ اپنے اوپننگ بیلنسز کو دیکھیں گے۔